نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج شریف کی جو حکمتیں بیان کی جاتی ہیں اس میں سے ایک حکمت یہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اللہ کے فرشتے 4000 سال سے 4 معاملات میں بحث کر رہے تھے کہ کفارات کیا ہیں، منجیات کیا ہیں، درجات کیا ہیں، مہلکات کیا ہیں، ہلاک کرنے والی چیزیں کیا ہیں، درجے بلند کرنے والی چیزیں کیا ہیں، گناہوں کا کفارہ بننے والی چیزیں کیا ہیں، اور نجات کا، مغفرت کا، بخشش کا سبب بننے والی چیزیں کیا ہیں، لیکن وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات اپنے محبوب کو عرش پر بلایا، ملاقات دی، اور پھر جب سرکار واپس آنے لگے تو اللہ نے فرمایا کہ فرشتے کچھ باتوں میں آپس میں الجھے ہوئے ہیں، آپ کو علم ہے کہ وہ کن معاملات ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی رب کی بارگاہ میں، یا اللہ تو بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میرے رب نے اپنی شان کے مطابق جو اس کا ید ہے، ہاتھ ہے، وہ دونوں ہاتھ اس نے میرے کندھوں پر رکھے۔ اللہ جسم سے پاک ہے، لیکن یہ اس کے جسم کے کچھ اعضاء کا ذکر ہے، لیکن اس کی شان کے مطابق ہے جیسے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس سے پھر میں نے اپنے دونوں چھاتی کے درمیان والا جو یہ حصہ ہے، اس میں میں نے ٹھنڈک محسوس کی۔ کیا محسوس کی؟ ٹھنڈ مجھے محسوس کی، اور پھر جو حجابات تھے وہ سارے۔ اس کے بعد میرے رب نے پوچھا کہ محبوب اب بتائیں آپ کو علم ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی جی ہاں یا اللہ، اب مجھے علم ہے کہ وہ کن معاملات میں جھگڑ رہے ہیں اور ان کے سوالات کے جوابات کیا ہیں۔ تو رب نے فرمایا جاتے جاتے ان کا فیصلہ کرتے ہوئے جائے، وہ الجھے نہ ہیں، جاتے جاتے ان کے الجھے ہوئے مسائل کو سلجھاتے جائے۔ ادھر رب نے فرشتوں سے کہا تیار ہو جاؤ، میرا محبوب آ رہا ہے، جن معاملات میں تم الجھے ہوئے تھے تو ان سے سوالات کر لینا اور تمہاری بتی کو سلجھا دیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے واپسی پر تو 4 فرشتے، حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل، یہ 4 فرشتے حاضر خدمت ہوئے۔ عرض کی کہ رب نے فرمایا ہے کہ ہمارے کچھ مسائل ہیں وہ آپ سلجھائیں گے۔ تو آج کی رات ویسے ہی بجلیاں بنانے والی رات ہے، کرم نوازی کی رات ہے، آپ ویسے رحمت للعالمین ہیں، تو آپ ہمیں بھی اپنی رحمت کا حصہ دیتے جائیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے کیا مسائل؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام سب سے پہلے حاضر ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ، ہم یہ 4 فرشتے اس بات پہ بحث کر رہے ہیں اور ہزاروں سال سے کہ آیا کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے، خطائیں کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، وہ کون سے اعمال ہیں کہ بندہ اگر وہ کرے تو ان اعمال کی وجہ سے اللہ بندے کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، خطاؤں کو، گناہوں کو مٹا دے۔ وہ اعمال گناہوں کو نیکیوں میں تبدیلی کا وسیلہ بن جائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 اعمال ہیں۔ کتنے اعمال ہیں؟ 3 اعمال ہیں۔ اگر ان 3 اعمال کو بندہ اپنا لے تو اللہ ان اعمال کی برکت سے بندے کے گناہوں کا یہ اعمال کفارہ بنا دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا نمبر 1، سخت سردیوں میں اچھے طریقے سے مکمل وضو کر۔ سخت سردیوں جب انسان کی فطرت ہے، سردیوں میں انسان کہتا ہے گرمی اچھی ہوتی ہے، اور گرمیاں جب آتی ہے کہتا ہے ٹھنڈ اچھی۔
اور سخت سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے آزاد ہونا یہ بڑی بہادری کا کام ہے۔ جن کو اللہ نے ایمانی قوت دی ہوتی ہے ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ آپ دیکھتے ہیں گرمیوں کی بنسبت سردیوں میں فجر میں نمازی کم ہوتی ہے، گرمیوں میں زیادہ ہوتے ہیں، سردیوں میں کم اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ٹھنڈے پانی سے صبح ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے اپنے جسم پہ لینا اور پھر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور پھر چل کے مسجد میں آنا، یہ بڑا اللہ کی توفیق جس کو ملتی ہے وہی لوگ آتے ہیں۔ سخت سردیوں میں مکمل وضو کرنا، حضور نے فرمایا جو میرا امتی جس آدمی کے اندر یہ صفت آ جائے گی کہ وہ سخت سردیوں میں بھی مکمل وضو کرتا ہے، اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، تو یہ میرے امتی کا عمل اس کے بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ نمبر 2 یہ کفارات بیان ہیں۔ نمبر 2 حضور نے فرمایا باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں پیدل جانا، باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کو پیدل جانا، سواری ہے لیکن زیادہ دور نہیں ہے تو پھر انسان کو پیدل ہی آنا چاہیے، یا کوئی اور مجبوری چلنے میں کوئی دقت نہیں ہے اور کوئی پریشانی نہیں ہے، ساتھ کوئی عذر نہیں ہے، تو اس صورت میں پھر باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جانا۔ تو جس آدمی کی یہ عادت ہو کہ وہ تھوڑا فاصلے پر ہو یا قریب میں ہو، باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے وہ پیدل مسجد میں جاتا ہے، تو اللہ اس عمل کی برکت سے یہ عمل اس کے بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ فرماتا ہے۔ نمبر 3 حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو نماز سے محبت ہوتی ہے، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے خیالات میں رہتے ہیں، اس کے انتظار میں رہتے ہیں، اس کی فکر میں رہتے ہیں کہ کہیں وہ ہماری نماز قضا نہ ہو جائے، وہ ہماری نماز رہ نہ جائے، دعا کرو اللہ یہ وہ صفت ہے حضور نے فرمایا۔ بلکہ یہ تینوں صفتیں ایسی ہیں، حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب سوائے میرے عرش کے کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا، اللہ پاک ایسے خوش نصیبوں کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور ایک صفت یہ بھی ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، یعنی نمازی نماز پڑھ کے گھر چلا جاتا ہے لیکن اس کا دل، اس کا دماغ، اس کے خیالات مسجد سے وابستہ رہتا ہے، اس کے اندر اگلی نماز کا احساس ہوتا ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ جس آدمی کے اندر یہ صفت، یا یہ بھی آپ کہہ لیں کہ جو شخص نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، تسبیح کرتا رہتا ہے، اس کا دل نہیں کرتا باہر جاؤ، ہاں کوئی مجبوری کام کاج ہوگا پھر اس کو جانا پڑ جاتا ہے، ورنہ اس کا دل کرتا ہے کہ مجھے تھوڑا وقت ملے میں اللہ کی تسبیح کروں، قرآن پڑھوں، میں درود شریف پڑھوں۔ حضور نے فرمایا نماز پڑھنے کے بعد جو لوگ مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں کوئی اور وجہ نہیں اور ان کا وضو بھی نہیں ٹوٹتا، حضور نے فرمایا جتنی دیر تک وہ مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں اللہ کے فرشتے بیٹھنے والوں کے لیے مغفرت کی، رحمت کی اور درجات کی بلندی کی دعائیں کرتے ہیں اللہ سے۔ اللہ تو یہ کفارات تھے، یعنی گناہوں کو مٹانے کا اور گناہوں کا کفارہ بننے کا سبب بننے والے یہ اعمال صالحہ 3 ہیں۔ کیا ہے؟ سردیوں میں مکمل وضو کریں، ابھی چل رہا ہے سردیوں کا، اسی طرح باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے پیدل مسجد میں عادت بنائیں، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا اپنے اندر احساس تڑپ پیدا کریں۔ اگر نماز سے آپ کو محبت ہوگی، میں نے جمعہ کو بھی حدیث بیان کی ہے کہ جب حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد کہ منکر نکیر آتے ہیں تو جب اس کو اٹھاتے ہیں تو وہ مغرب کے یعنی سورج کو غروب کے قریب پاتا ہے، جیسے وہ اٹھتا ہے کیونکہ مومن کا قبلے کی طرف رخ ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ سورج غروب ہونے لگا، فرشتے اس سے کہتے ہیں اٹھ ہمارے سوالوں کے جواب دے، تو وہ فرشتوں سے کہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے رک نہیں جاتے، وہ دیکھو سورج غروب ہو رہا ہے، میں نے نماز عصر نہیں پڑھی، میں نماز عصر پڑھ لوں، اس کے بعد مجھ سے جو سوال پوچھو۔
اللہ اللہ یہ اسی کو یہ نعمت ملے گی کہ جو لوگ دنیا میں نماز سے محبت کریں، نماز سے محبت کی، آپ نماز کے ہو جائیں انشاءاللہ پھر دنیا بھی آپ کی ہے، قبر بھی آپ کی ہے، حشر بھی آپ کی ہے۔ پھر وہ قلندر لاہوری نے کہا نا کہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ پھر اللہ ایسے بندے کو قلم دے دے گا کہ آج تو لکھ، قیامت میں تو نے ہماری مرضی سے زندگی گزاری ہے، آج تو بول، جیسا تو کہے گا تیرا رب تیرے لیے تیرے لیے تیرا رب ویسا کر لے گا۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنے آپ کے رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ اچھا حضرت اسرافیل علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے تو پھر حضرت میکائیل علیہ السلام آگے تشریف لائے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے درجات بلند کرنے والے کون سے اعمال ہیں؟ وہ کون سے اعمال ہیں جس سے بندے کے درجے بلند ہوتے ہیں، وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ وہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ کفارات کتنے تھے؟ 3۔ درجات بلند کرنے والے اعمال کتنے؟ 3۔ حضرت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلانا، اس سے درجے بلند ہوتے ہیں۔ یہ آپ چلے جائیں نا اولیاء کرام کے مزارات پہ، آپ کو لنگر بٹتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ ان کے بعد لنگر نہیں بٹ رہا، بلکہ انہوں نے زندگی میں اپنے آستانوں کے دروازے کھلے رکھے، ان کے آستانوں سے لنگر چلتا تھا۔ کیوں کہ اس سے درجے بلند ہوتے ہیں۔ درجے بلند ہونے سے مراد جتنا انسان کے درجے بلند ہوتے ہیں وہ اتنا اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ وہ حدیث قدسی میں ہے نا کہ اللہ کہتا ہے کہ نوافل کے ذریعے سے بندہ اتنا قریب میرے ہو جاتا ہے، پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ یہ اللہ فرما رہا ہے۔ اللہ تو اولیاء کرام نے سب چیزوں کا نچوڑ یہ نکلا کہ اللہ کے قرب خاص میں جانا چاہتے ہو تو اللہ کی مخلوق کے بھوکوں پر رحم کرو، ان کو کھانا کھلاؤ، پیاسوں کو پانی پلاؤ، اس سے اللہ روزی میں برکت دیتا ہے، درجے بلند ہوتے، اللہ کی مخلوق پہ رحم کرو گے اللہ تم پہ رحم فرمائے، اللہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، اس سے درجہ بلند ہوتا ہے۔ تو آج ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جس سے درجے بلند ہوتے وہ کام بہت تھوڑے لوگ دلچسپی سے کرتے، اور جس میں درجہ بلند نہیں ہوتا کھانے والا کام، اس میں ہم بہت دلچسپی ایسی محفل ہو چندہ جمع کرنے کے لیے بہت تھوڑے لوگ آگے آتے ہیں، کھانے کے لیے پھر دیکھیں کم پڑ جاتی۔ اللہ اور تیسری چیز یہ ہے سلام پھیلانا، سلام کو عام کرنا، اس سے بھی درجہ بلند ہوتا ہے۔ جان پہچان والا ہے نہیں ہے آپ اس کو سلام کریے، سلام پھیلانے سے درجے کیا ہوتے ہیں؟ بلند ہوتے ہیں۔ آتے جاتے، گھر میں آتے جاتے، اپنے دوست احباب سے ملتے جلتے، یہاں تک آتا ہے کہ اگر 2 آدمی چل رہے ہیں اور درمیان میں کوئی آڑ آ گئی ہے، کوئی ایسی چیز آ گئی ہے، دیوار آ گئی ہے، اور دیوار سے کچھ لمحے بعد پھر ان کا مقابلہ مطلب سامنا ہو گیا، تو اس وقت بھی ان کو آپس میں سلام، تو آپ سلام کو عام کریں، گھر میں جا کے لوگ سلام کیا کریں، اس سے تنگدستی دور ہوتی ہے۔ میں نے ایک صحابی رسول کا واقعہ بیان کیا تھا، انہوں نے کہا کہ تنگدستوں کو عمل بتا دیں، حضور نے فرمایا مجھ پر سلام بھیجو، گھر والوں پر سلام بھیجو، سورہ اخلاص پڑھا کرو، تمہاری اللہ تنگدستی کو انشاءاللہ خوشحالی میں تبدیل فرما دے گا۔ اور ایسا ہوا، گھر میں جب داخل ہو اپنے گھر والوں کو سلام کریں، یہ دعا ہے، رحمت کی دعا ہے۔ جب آپ کے اہل خانہ کے اللہ کی رحمتیں ہوں گے تو پھر گھر میں خوشحالی برکتیں۔ تیسری چیز حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے وقت نماز پڑھو، نوافل پڑھو جب لوگ سو رہے ہیں، تہجد کی نماز، یہ اللہ کی بہت پیاری عبادت ہے۔ اس وقت اللہ کے بہت خاص لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور ہر رات اللہ اپنی شان کے مطابق اپنا عرش چھوڑ کے بندوں کے قریب آ جاتا ہے ہر رات کے آخری حصے، اور ہر رات کے آخری حصے میں اللہ کی رحمت پکار کے کہتی ہے کچھ لینا ہے، کچھ مانگنا ہے، کچھ چاہیے، کوئی ہے بے اولاد، کوئی ہے بیمار، کوئی ہے کاروبار کی بندش کرنے والا جو ہم سے مانگے ہمیں۔
اللہ تو تہجد کی جو ہے بالخصوص یہ جو بزرگ حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس کا ضرور اہتمام فرمائیں، عادت ڈالیں اپنے اندر۔ اور حضرت میکائیل علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے، پھر حضرت جبریل علیہ السلام آگے بڑھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی امت کے نجات کا سبب بننے والے کون سے اعمال ہیں، یعنی وہ کون سے اعمال ہیں جس سے بندے کی نجات ہو جاتی ہے جہنم سے، عذاب قبر سے، اللہ کی ناراضگی سے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اس کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اس کو عذاب قبر سے نجات مل جاتی ہے۔ کون سے اعمال؟ حضور نے فرمایا 3 ہیں۔ حضور نے فرمایا غصہ اور نرمی، ان دونوں حالتوں میں عدل سے کام لینا، غصہ ہو یا نرمی ہو، یعنی انسان خوش ہے یا غصے میں، دونوں حالتوں میں عدل اور انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ انسان جب غصے میں آتا ہے اس وقت اپنی خواہش کے مطابق فیصلے کیا کرتا ہے؟ اپنی خواہش کے مطابق فیصلے کرتا ہے جب انسان غصے میں آتا ہے۔ اب اور حکم یہ ہے، پتہ ہے حکم یہ ہے کہ جب انسان حالت غصہ میں ہو اس وقت کوئی فیصلہ نہ کرے، اس وقت کوئی فیصلہ، یہ جو منصف حضرات ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے، اور مفتیوں کے لیے پتہ ہے کیا ہے؟ مفتیوں کے لیے جو فتویٰ دینے والے ان کے لیے اصول ہے کہ جب تک وہ حاضر دماغ نہ ہو اس وقت تک وہ فتویٰ ہی نہ، ذہنی طور پر پرسکون نہ ہو اس وقت کوئی فتویٰ نہ دے۔ اور قاضیوں کے لیے ہے کہ جب ان پر کوئی غصہ ہو کسی وجہ سے، بیوی کا غصہ ہو، اولاد کا غصہ ہو، سامنے والے کا غصہ ہو، کسی چیز کا غصہ ہو، اس وقت کوئی فیصلہ نہ، اس وقت یہ برخاست کر دے، عدالت روک دے، جب فٹ ہو جائیں اس وقت آ کے شریعت کی روشنی میں اور سامنے جو دلائل اس کی روشنی میں آپ اپنا فیصلہ۔ لیکن آج ہمارے پاکستان کی تباہی، بربادی، ہلاکت کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ایک دوسرے کی آپس میں ناراضگی، اور اس ناراضگی کا غصہ جو ہے وہ ہم ایک دوسرے پہ اتارتے ہیں نیچا دکھانے کے لیے، اور اس کی جو اس کے مضر اثرات ہیں وہ پھر عوام اس کا خمیازہ بھرتی ہے، مہنگائی کی صورت میں، بے روزگاری کی صورت میں، اور بہت سے معاملہ۔ اللہ مہربانی فرمائے۔ تو غصہ اور نرمی ان دونوں حالتوں میں جو بندہ عدل اور انصاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دے گا، اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ گھر میں بھی اس چیز کو نافذ کرنا، آپ اس گھر کی ریاست کے اگر سربراہ ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بچوں میں بھی، بیٹیوں میں بھی، بیوی پر بھی، گھر میں بھی آپ نے انصاف کا ترازو جو ہے وہ برقرار کرنا۔ اور دوسری چیز حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالداری اور غربت دونوں حالتوں میں میانہ رہی۔ ہمارے پاس ہماری کیا ہے اس وقت کہتے ہیں، ہمارے پاس جب مال آ جائے، پیسے آ جائیں، ہم اڑا دیتے ہیں، فضول خرچ ہو جاتے ہیں، اور جب پیسے ختم ہو جاتے ہیں پھر پریشان گھومتے ہیں، پھر لوگوں سے قرض کرتے ہیں، بہت سی پریشانیوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اعتدال پسندی، جو بندہ اعتدال پسند ہوگا وہ کبھی رسوا نہیں ہوگا، وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ اعتدال پسند آدمی کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھے گا، کبھی وہ دشمنوں کا منہ نہیں دیکھے گا جس کی اعتدال کی کیفیت ہو۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری چیز ظاہر اور باطن، یعنی ظاہری اور باطنی دونوں حالتوں میں اللہ کا دل میں ڈر۔ اللہ دیکھ رہا ہے، مجلس میں ہے تب بھی اللہ سے ڈرے، اکیلے میں ہے تب بھی اللہ سے ڈرے، اور اکیلے میں جب ہے تو محفل سے زیادہ اللہ سے ڈرے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت دنیا والے نہیں دیکھ رہے، اس کا رب سے دیکھ رہا ہے۔ اور حقیقت میں کس سے ڈرنا چاہیے؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کس سے ڈرنا چاہیے؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا کہ 4 دیواری کے اندر اگر بندہ نہا رہا ہو، یعنی اوٹ میں نہا رہا ہو، تو اس وقت لباس اتارنے میں کوئی وہ نہیں۔ صحابہ کرام، لیکن حضور نے فرمایا تقویٰ یہ ہے کہ اس وقت بھی لباس
اپنے سطر کو ننگا نہ کرو. صحابہ نے کہا کہ اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا. آپ نے فرمایا اللہ تو دیکھ رہا ہے. کیا اللہ تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر نے ایک عورت کو صرف اس جملہ کہنے پہ اپنی بہو بنا لیا اور اسی کی نسل میں سے اللہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے صاحب جن کے دور حکومت میں شیر اور ہرن اکٹھے چڑھتے تھے, بھیڑیا بکریوں کا رکھوالی تھا. اب بولیں گے یہ کیسی بات ہے؟ اللہ نے ایسے شاندار حکمران دیے. اللہ اللہ. اس نے اس کی ماں نے کہا بیٹا آج دودھ کم ہے تھوڑا پانی ملا. اس نے کہا ماں امیر المومنین نے منع کیا بلا. انہوں نے کہا کون سا امیر المومنین دیکھ رہا ہے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین نہیں دیکھ رہا, امیر المومنین کا اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ. آپ نے اپنے خادم حضرت اسلم سے کہا یہ گھر دیکھ لو ذرا ذہن میں بٹھو. اگلے دن آپ نے بیٹوں کو بلایا. آج میری مرضی کے مطابق کون ہے اگر میں رشتہ لے کے آؤں تو وہ اس کو اپنی بہو بنا لے. تو آپ کے ایک بیٹے تیار نہیں ہو گیا. تو آپ نے اس بچی کو اپنی بہو بنایا اور فرمایا بیٹا جب میں رعایا کے فیصلوں کے لیے یعنی معاملات خلافت کے انجام دینے کے لیے جانے لگوں تو آپ یہ جملہ مجھے یاد کرانا ہے کہ عمر تو نہیں دیکھ رہا, عمر کا خدا تو دیکھ رہا. اللہ اللہ اللہ. آج ہم لوگوں کے سامنے تو بہت کچھ بنتے ہیں لیکن جب اکیلے میں ہوتے ہیں تو اسی لیے غیبت منع کی گئی ہے. جس آدمی کے اندر کوئی برائی ہے بتائیے اس کے سامنے اس کو کہہ دو, پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں بیان نہ کرو. اس کو اللہ بھی ناپسند فرماتا ہے. اور اس کو کس سے تشریح دی ہے؟ سگے مردہ بھائی کا گوشت کھانا کو پسند کریں, یہ اس سے بھی زیادہ ناپسندیدہ ہے عمل کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرنا, چوری کرنا. اللہ اکبر. تو یہ دونوں حالتوں میں اللہ سے ڈرنا. یہ کیا تھے؟ 3 اعمال تھے جس سے اللہ تعالیٰ بندے کو جہنم سے, عذاب سے, ناراضگی سے دور کر دیتا ہے. نرمی اور غصہ دونوں حالتوں میں انصاف کرنا اور پیسے زیادہ ہو یا کم ہو دونوں حالتوں میں درمیانی حالت خرچ کی رکھنی. تیسری یہ ہے کہ محفل میں ہو, لوگوں میں ہو, گلی محلے میں بھی اکیلے ہو, دونوں حالتوں میں اللہ سے کیا کرنا ہے؟ ڈرنا. اور آخری حضرت اسرائیل علیہ السلام آگے بڑھے. انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ہلاکت کا سبب بننے والے کون سے ہمارے؟ ہلاکت کا سبب یعنی وہ کون سے کام ہے کہ اگر بندہ ان میں پڑ جائے تو بندہ ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے, اس کی آخرت تباہ ہو جائے, اس کے اعمال صالحہ برباد ہو جائے. وہ کون سے اعمال؟ حضور نے فرمایا وہ بھی 3. وہ بھی کیا ہے؟ 3 ہے. حضور نے فرمایا سب سے پہلی ہے لالچ. اپنے اندر سے لالچ والی یہ جو عادت ہے یہ ختم. اکثر انسان لالچ میں مارا جاتا ہے. کس میں مارا جاتا ہے؟ لالچ میں مارا جاتا ہے. اکثر انسان سامنے والے سے اس کو مفاد کا لالچ ہوتا ہے, اس لالچ کی وجہ سے انسان بہت خصوص سے لالچ ہوتا ہے. سامنے والا پیسے والا سے اس کا ساتھ ہوا, اس کی محبت میں آ کے اس سے مفاد لینے کے لیے جھوٹی قسمیں بھی کھا لیتا ہے, جھوٹی اس کی تعریفیں بھی کر لیتا ہے, بہت کچھ اپنی طبیعت کو لالچ سے پاک. اگر لالچی بن گئے تو ہلاک ہوگا. یہ عمل تمہیں کیا کر دے گا؟ ہلاکت میں ڈال دے گا. اور دوسرا حضور نے فرمایا خواہشات نفس کی مخالفت کرو. اکثر انسان خواہشات نفس کی وجہ سے ہلاک ہوتا ہے. دین کیا کہتا ہے, اسلام کیا کہتا ہے, شریعت کیا کہتی ہے, اللہ کیا کہتا ہے, اللہ کا رسول کیا کہتا ہے, ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. ہمارا نفس جو چاہتا ہے ہم کہتے ہیں وہ کر لیں, وہی دین. خواہشات نفس ہم اس کی پیروی میں لگ گئے, خواہشات نفس کی پیروی میں لگ گئے. ہمارا نفس جیسے چاہتا ہے, ہمارا نفس کہتا ہے نماز نہیں پڑھنی, کہتے نہیں پڑھنی. جب ہمارا نفس کہیں طاقتور ہوتا ہے کہتا ہے اب چل پھر ہم آگے دوڑے چلے جاتے ہیں. تو خواہشات نفس کی پیروی یہ جو بندہ کرے گا نفس کا پیروکار بن جائے گا, یہ عمل اس کو برباد کر دے گا. اور آج ہمارے نفسوں کی حالت کیا ہے؟ سرکش ہو چکے, ہمارے باغی بن چکے, شیطان کے آلہ کار بن چکے.
تو لہذا ہر وہ کام جو اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنے اس کو چھوڑو، یہ نفس کی مخالفت، اور ہر وہ کام جو اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب کرے، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کا باعث بنے، اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کا وسیلہ اور ذریعہ بنے، اس کام کو اپناؤ۔ یہ نفس کی مخالفت ہے، شریعت کی پیروی کرو، نفس کی پیروی نہ کرو۔ آخری خود پسندی یہ بندے کو ہلاک کر دیتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، اچھا جاننے لگے، اپنی تعریف سننے کو پسند کرے، اپنے قصے بیان کرے، اپنے آپ کو اچھا جانے، دوسرے کو برا جانے۔ حضور نے فرمایا انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کو اپنے سے حقیر، اپنے سے برا جانے۔ ارے یہ تو قیامت کے دن فیصلے ہونے ہیں کہ کون بخشا جائے گا، کون پکڑا جائے گا، کون نجات پائے گا، کون ہلاک ہوگا، یہ تو اس بے نیاز کے فیصلے ہیں۔ اب ہم کسی کو برا نہیں جان سکتے۔ تو یہ جو بزرگ ہیں، یہ اللہ والے ہیں، یہ یہی اپنے نفس کو ہمیشہ زیر کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ میں نیواں میرا مرشد تے میں اونچیاں بے سگلائی صدقے جاواں انہاں اونچیاں جنہاں نیویاں نال، میں گلیاں دا روڑا پلا تے محل چڑھایا سائیاں۔ انسان یہ کہے میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ جو کچھ بھی ہے میرے رب کی عطا ہے، حضور کی نگاہ کرم ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں۔ اٹھ فریدہ ستیا میلا ویکھڑ جا، بتا کوئی بخشیا مل جاوے تو بھی بخشیا جا، راتی ساری کر کر زاری نیر اکھا تھی دھوبے، فجری کو گناہگار صداوت سب تھی نیویں ہوندے۔ ساری ساری رات جن کی مسلوں پہ گزرتی ہے، اہل اللہ کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے پیاروں کی بات کر رہا ہوں، نیک لوگوں صالحین کی بات کر رہا ہوں، جن کی ساری رات مسلوں پہ قیام میں، رکوع میں، سجود میں، اللہ کی محبت میں، اس کی یاد میں آہو زاری کرتے کرتے گزرتی ہے۔ فجر جب ہوتی ہے، صبح جب ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ سارے اچھے ہیں، ہم بہت ہم نہیں۔ وہ کسی بزرگ نے کہا کالے میڈے کپڑے کالا میڈا بھیس، گناہ کر دی میں تیرا لوگ آکھن گروے۔ حالانکہ یہ اپنے نفس کو زیر کر رہے ہیں، اپنے نفس کو، وہ اپنے آپ کو برا نہیں جانتے، وہ کہہ رہے ہیں بس تو ہی ہے یا اللہ۔ ساری رات عبادت کر کے بھی صبح ڈرتے ہیں کہ کہیں مالک ہم سے ناراض، کہیں ہمارا رب ہم سے ناراض، کیونکہ وہ بے نیاز ہے۔ وہ یہ کہ ساری رات کی تھی کتی میں تمہارے منہ پہ مارتا نہیں قبول کرتا، وہ بے نیاز ہے، اس سے تو اسی لیے اپنے اندر سے خود پسندی کو بچائیے، اپنے اندر عاجزی انکسار۔ اور معرفت کا اصول ہے، معرفت کا، ہم الحمدللہ نسبت والے لوگ ہیں، معرفت کا اصول ہے کہ اپنی ہر کامیابی کو اپنے مرشد کی طرف منسوب کرو۔ کس کی طرف؟ مرشد کی طرف۔ باپ بھی مرشد ہے، ماں بھی مرشد ہے، اپنی ساری کامیابیاں ماں باپ کی طرف، اپنے روحانی مرشد کی طرف، جو پیر صاحب ہوتے ہیں جن سے آپ نے جو ہے تربیت پائی ہے ان کی طرف منسوب کرو، اپنے اللہ کی طرف منسوب کرو۔ یہ سب اللہ کا کام ہے، میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں، میرے ماں باپ کی تربیت ہے، میں اس مقام پہ پہنچا ہوں، ورنہ میرے جیسے تو کئی گلیوں میں۔ اللہ یہ معرفت کا اصول ہے کہ اپنی ہر اچھائی کامیابی کو اپنے رب کی طرف منسوب کرو، اور اپنی ہر ناکامی کو، اپنی ہر کمزوری کو، کوتاہی کو، غلطی کو اپنے نفس کی طرف منسوب کرو۔ کس کی طرف؟ نفس کی طرف منسوب کرو کہ یہ میری نفس کی وجہ سے ایسا ہو، اور کامیابی یہ میری اللہ کی وجہ سے، میرے رب نے اس میں کام کیا۔
اللہ 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 کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آج کے اس درس حدیث سے فرمائے اور اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہر اتوار کو اسی طرح یہ مختصر درس ہوتا ہے. دوستوں دیکھو کتنی قیمتی باتیں ملی ہیں. ہمارا دین ہمیں سیکھنے کا ہے. حضور پر سب سے پہلی وحی علم کی نازل ہوئی. علم کی بڑی اہمیت ہے اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر جو فضیلت دی وہ بھی علم کی وجہ سے. اللہ نے آدم کو بنانے کے بعد فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور اللہ نے فرشتوں سے کہا بتاؤ اسماء اگر تمہیں یاد ہے. انہوں نے کہا ہمیں تو وہی آتا ہے جو تو نے ہمیں بتایا. اللہ نے آدم علیہ السلام کو بتایا, ان کو کلمات سکھا دیے. بھلا آپ بتاؤ. حضرت آدم علیہ السلام بتانے لگے. سب فرشتوں نے اللہ کے حضور سجدہ کیا. یا اللہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اے مالک تو سبحان, تو پاک ہے, ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا. اب پھر اللہ نے کہا اب کرو آدم کو سجدہ. تو علم کی بڑی اہمیت ہے اور صحابہ کرام ایک ایک حدیث کا علم لینے کے لیے کئی 100 میل گھوڑوں پر, گدھوں پر اور اونٹوں پر, اونٹنیوں پر سفر کر کے نبی کی حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے جاتے. ایک صحابی رسول نے تو اتنا علم کی طلب پہ نکلے, سامنے دریا آ گیا, سمندر آ گیا, تو صحابی رسول نے گھوڑا سمندر کے اندر ڈال دیا. جب اس کی گردن پر گھوڑے کے گردن تک پانی پہنچ گیا, آسمانوں کی طرف منہ کر کے کہنے لگا یا اللہ اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ اس دریا کے پار بھی کچھ لوگ رہتے ہیں تو میں اپنے نبی کے دین کا پیغام وہاں تک بھی پہنچا. اتنا جذبہ. تو آپ بھی کوشش کیا کریں, بیٹھا کریں. ہفتے میں ایک دن تو ہماری یہ مجلس درس حدیث ہوتی ہے اور یہ دیکھو جتنی دیر انسان حدیث پڑھتا رہتا ہے وہ اللہ کے رسول کی صحبت رسول میں, اور جتنی دیر انسان قرآن پڑھتا رہتا ہے وہ اللہ کی صحبت میں, اللہ سے ملاقات کرتا ہے. اللہ اللہ اور اولیاء صالحین کا یہ جو ذکر ہوتا ہے جتنی دیر وہ سنتا رہتا ہے وہ اولیاء کرام کی صحبت ہوگی. اللہ کریم ہم سب کو اچھی صحبت نصیب فرمائے. یا اللہ اس حدیث پاک کی برکت سے وہ اعمال جو ہماری مغفرت کا ذریعہ, بخشش کا ذریعہ, ہمارے درجات بلند ہو, یا اللہ جن سے ہمارے درجے بلند ہو, یا اللہ ان اعمال کو کرنے کی توفیق دے. یا اللہ یہ صرف سننے سنانے کے لیے یہ ایک مشق نہیں ہے. یا اللہ ہم تو اپنی ہدایت کے لیے, سامنے والوں کی ہدایت کے لیے یہ جذبہ لے کے آتے ہیں. ہمارے جذبوں میں اخلاص, ہمارے جذبوں میں برکت پیدا ہے, سامنے والے کے دلوں کو ان باتوں کو قبول کرنے کی توفیق, عمل کی توفیق دے دیا, اچھا بننے کی توفیق دے دیا, ہماری سستی دور کرتے. فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں, یا اللہ کسی بھی فتنے میں مبتلا ہونے سے ہمیں بچا, یا اللہ ہمیں ہلاک ہونے سے بچا, تباہ ہونے سے بچا, ہمیں رسوا ہونے سے بچا. یا اللہ ہماری زندگیوں میں برکت, یا اللہ ہماری زندگی کا ایک کلمہ تیری یاد تیرے محبوب کے عشق میں بسر. یا اللہ ہماری روزی حلال کر دے, ہماری روزیوں میں برکت دے. یا اللہ لقمہ حلال نصیب کر, وسیع نصیب کر. یا اللہ بیماریوں کو شفا, تندرستوں کو خوشحالی دے. پاکستان کو یا اللہ اچھے دن نصیب کر, خوشحالی والے دن نصیب کر, ترقی والے دن نصیب کر, عروج والے دن نصیب کر. یا اللہ عالم اسلام کی خیر, مسلمانوں کی خیر, ہم سب کی خیر. طیبہ مسجد میں تو نے بٹھایا ہے, مدینہ طیبہ کب بلائے گا, جلدی سے مدینہ طیبہ کا بلاوا اجازت اپنے محبوب کے سب حکومت کے جلوے دکھا, سنہری جاریہ دکھا, مسجد نبوی شریف کا قیام نصیب کر دے. یا اللہ صحن مکہ میں, صحن مدینہ میں بیٹھ تیرے محبوب کا خوب درود و سلام کی کثرت کرنے کی سعادت دے. یہ آنکھیں ترس گئی ہیں تیرے محبوب کے دیدار, ان ترستی ہوئی آنکھوں کو اپنے محبوب کا جلوہ دکھا, ان گناہگار آنکھوں کو پاک کر. یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما. صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سب کو درس حدیث کی محفل مبارک. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ روزانہ اچھی ویڈیوز دیکھیں, اور ویڈیو کو لائک کر کے بتائیں کہ آپ ہمارے چینل کو پسند کرتے ہیں.